اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سب اسی کے زیر فرمان ہے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح اس سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی۔ ان اگلے پچھلے گمراہوں کے دل ایک جیسے ہیں۔ ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بول ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نے نہ پوچھا جائے دوزخ والوں کے بارے میں۔ یہ قرآن ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، تو وہ جیسے وہ لوگ تھے نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ان لوگوں کے لیے آیتیں اترتی تھی، تو یہ ان کے لیے ہے، یعنی ہم بھی ہیں اس میں، ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں سب کو معاف کرے۔ اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہود اور نہ نصارہ جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ وہ لوگ یعنی ان سے ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ ایمان بھی اتنا رکھتے تھے بہت زیادہ، لیکن وہ خوش بھی نہیں تھے ان سے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہکا لیں، نعوذ باللہ، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے لیے حق سے کوئی حمایت کرنے والا نہیں اور نہ مددگار۔ ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ ہے کہ میں نے تمہیں زمانے والوں پر فضیلت دی۔ اللہ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ ہے کہ میں نے تمہیں زمانے والوں پر فضیلت دی۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بدلہ نہ ہو سکے گا کسی شخص کا کچھ بھی، یعنی قیامت کا دن، اللہ رحم کرے معبود، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ اس نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا اور میری اولاد کو بھی۔
ابراہیم السلام نے کہا ہوگا کہ میری اولاد کو بھی امام بناؤ، کچھ ایسا اچھا انسان بناؤ۔ اس نے فرمایا میرے عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرا جو ہے نا، جو میری اچھائی وہ ظالموں کو نہیں وہ مطلب کہ اللہ ہی بہتر جانے۔ لکھا نا اس نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے، عزیمات کی جگہ اور امن کی جگہ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم السلام اور اسماعیل السلام کو کہ وہ میرے گھر پاک رکھے، طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم السلام نے کہا اے میرے رب، اس شہر کو بنا امن والا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اس نے فرمایا جس نے کفر کیا اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا، پھر اس کو مجبور کروں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اللہ رحم کرے۔ اور جب اٹھتے تھے ابراہیم السلام اور اسماعیل السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں، یہ دعا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار، ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے ایک اپنی فرما بردار امت بنا، اور ہم نے حج کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان میں سے ایک رسول بھیج، ان میں سے وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت دانائی کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم السلام کے دین سے، سوائے اس سے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہے۔ جب اس کو اس کے رب نے کہا تو سر جھکا دے، اس نے کہا میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر جھکا دیا۔ اور ابراہیم السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی، اے میرے بیٹوں، اللہ نے بے شک چن لیا ہے تمہارے لیے دین، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی ایمان والے ہو۔ کیا تم تھے موجود جب یعقوب السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا ابراہیم السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود واحد کی، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے جو اس نے کمایا،
اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پالو گے۔ کہہ دیجئے بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ایک اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ پس اگر وہ ایمان لے آئے جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا تو بے شک وہی ضد میں ہیں۔ پس عنقریب ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہوگا، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہم نے لیا رنگ اللہ کا، اور کس کا اچھا ہے رنگ اللہ سے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی؟ اعوذ باللہ نہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس تھی، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ اب بیوقوف کہیں گے کہ مسلمانوں کو کسی چیز سے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم ہو لوگوں پر گواہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر اس لیے کہ ہم معلوم کر لیں کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں۔ اور بے شک یہ بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شریک رحم کرنے والا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ آسمان کی طرف پھرنا، تو ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مسجد حرم خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کرو اپنے منہ اس کی طرف، یعنی کہیں کا بھی ہو، دنیا کا کسی بھی جگہ کا قبلے کی طرف منہ پھیرنا۔ اور بے شک اہل کتاب ضرور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں، وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہو، اب بے شک آپ نے انصافوں میں سے اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، پس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس طرف وہ رخ کرتا ہے، پس تم نیکیوں میں سبقت لے آؤ، جہاں کہیں تم ہوں گے اللہ تمہیں اکٹھا کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت کرنے والا ہے۔ اور جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے پس اپنا حرم کی طرف کر لے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف یہی حق ہے، اور اللہ اس سے باخبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اور جہاں کہیں سے آپ نکلے اپنا رخ مسجد حرم کی طرف کر لیں، اور تم جہاں کہیں ہو سو کر لو اپنے رخ اس کی طرف، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جو ان میں سے بے انصاف ہوں، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے بھیجا، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، اور تمہیں کتاب اور حکمت دین سکھاتے ہیں، اور تمہیں یہ سکھاتے ہیں کہ جو تم نہ تھے، سو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، تم صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مال سے، اور
جان لو او مال و جان سے اور پھلوں کے نقصان سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو، وہ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو کوئی خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ کردار جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کھلی نشانیاں اور ہدایت نازل کی، ان کے بعد ہم نے اس کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور نہ ان پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کرنے والے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور واضح کر دیا، بس یہی لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں اور میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ کافر ہی مر گئے، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان عذاب ہلکا نہ ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا معبود یکتا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور سرکتی اور کشتی میں جو سمندر میں بہتی ہیں، ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، اور جو اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا پھر اس سے زمین کو زندہ کیا، اس کے مرنے کے بعد، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہوائیں کے بدلنے میں اور آسمان و زمین کے درمیان تابع بادلوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا شریک اپناتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، اور اگر دیکھ لو جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔